دیکھو کبھی کبھی اپنے گھر کے پاس سے اجنبی بن کر گزر جایا کرو، کیونکہ جس گھر میں تم رہتے ہو نا، یہ کچھ عرصہ پہلے تمہارا نہیں تھا اور کچھ عرصہ بعد یہ گھر تمہارا نہیں ہوگا۔ اس کے باہر جو تمہارے نام کی تختی لگی ہے، تمہارے بعد یہ کسی اور کے نام کی ہوگی اور تم سے پہلے یہ کسی اور کے نام کی ہے۔ بس اسی بات کو سمجھو کہ اپنے گھروں کے پاس سے گزر جایا کرو۔ اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھنا، یہ اس کی ملکیت ہے، کیونکہ وہی حی یا قیوم ہے، اس کے علاوہ سب فانی ہے، سب فانی ہے۔ اور ایک گلہ جو ہمارے دوست اکثر کرتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر پر شاید کوئی آ کر فاتحہ بھی نہ کہے۔ ہم اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنی اولادوں کے گلے کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، وہ ہم سے کہیں ناراض ہیں، کہیں نالاں ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری اولاد ہو سکتا ہے کہ میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ کہے۔ تو استاد محترم کہا کرتے ہیں، تم کہاں انتظار کرتے پھرو گے کہ تمہاری قبر پر کوئی آ کر فاتحہ کہے؟ زندگی میں اپنی قبر کے نشان کو خود ڈیفائن ضرور کر لو، اپنی قبر کو خود دیکھ لو کہ تم نے کہاں دفن ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ استاد محترم نے کیا خوبصورت بات بتائی، یقین مانے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنی قبر پر خود جایا کرو اور جا کر اپنی قبر پر خود فاتحہ کہا کرو، کیونکہ کیا پتا تمہارے مرنے کے بعد کوئی آئے اور آ کر ہاتھ اٹھائے کہ نہ اٹھائے، تمہاری قبر پر کوئی پھول چڑھائے کہ نہ چڑھائے۔ اس لیے اپنی قبروں پر خود فاتحہ کہنا سیکھ جاؤ، اپنی قبر کے نشانوں کو خود مارک کر لو، ڈیفائن کر لو کہ یہ میری قبر ہے، اور اپنی قبروں پر خود جایا کرو اور جا کر اپنی قبر پر خود فاتحہ کہا کرو۔ اور یہ فاتحہ کہنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آج ہی سے اپنی قبر پر خود فاتحہ کہنا سیکھو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم زندگی میں جتنے دل روشن کرو گے، جتنے دکھی لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو گے، اتنے ہی تمہاری قبر کے چراغ روشن ہوں گے۔ کسی غریب بچے کو پڑھا دو، یقین کرو کہ جب تم کسی کو پڑھا دو گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی یتیم بچی کی شادی کا اہتمام کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی مسکین کے ساتھ پیار کر دو، کسی کے ساتھ مسکراہٹیں بکھیر دو، مسکراہٹیں شیئر کر دو، تو تمہاری قبروں کے اندر چراغ روشن ہوں گے۔ حق اور خیر کی باتوں کو زمانے میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرو، شر سے بچو اور لوگوں کے ساتھ آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ جتنے لوگوں کے ساتھ آسانیاں تقسیم کرو گے اتنی ہی آسانیاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ منفعت بخش ہو جاؤ، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاؤ، معافی مانگ لو، معاف کر دو، تمہاری قبروں کے چراغ روشن ہو جائیں گے۔